Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Amjad. Welcome to 10th Computer Science class. Today we will discuss chapter number 1, Problem Analysis. Problem Analysis, problem کا تجزیہ کرنا. Dear students, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. دیکھیں, it is the process of understanding real world problems and user needs and proposing solution to meet those needs. ڈیئر اسٹوڈنٹس, پرابلم انالیسس جو ہے یہ حقیقی دنیا کے مسائل اور یوزر کی ضروریات کو سمجھنے کا پروسیس ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حل کی تجویز پیش کرنا ہے. The goal of problem analysis is to gain a better understanding of the problem before development begins. مسئلے کے تجزیے کا مقصد ہے ترقی شروع ہونے سے پہلے مسئلے کو بہتر طریقے سے سمجھنا. تو یہ ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ پرابلم انالیسس کہلاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دیکھیں روزمرہ لائف سے دیکھیں, اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایک میتھمیٹکس کا کوشچن ہے, تو وہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اس کا تجزیہ کریں گے اور بعد میں اس پرابلم کو جو پرابلم ہے اس کے جو بڑا پرابلم ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. مثال کے طور پر ایکس وائی اور زیڈ کی ویلیو معلوم کرنی ہے, تو ہم پہلے جو ہے ایکس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے, اس کا سولوشن نکالیں گے, پھر اس بعد میں وائی کی ویلیو معلوم کریں گے اور لاسٹ میں جو ہے زیڈ کی ویلیو معلوم کریں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ایک پرابلم انالیسس کہلاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے, اسٹیپس ٹو انالائز دا کازز آف اے پرابلم. ایک پرابلم کی وجوہات کا تجزیہ کرنے کے جو اسٹیپس ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. نمبر فرسٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, اے کلیئر آئیڈیا آف دا پرابلم از نیڈیڈ. مسئلے کے واضح نظریے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر ایک پرابلم ہے تو اس کے متعلق آپ کو ایک کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ پہلا سٹیپ تھا. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے پرابلم ڈسکرپشن. ایک پرابلم کی جو ہے مکمل تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. پرابلم کی تفصیل ہوگی تو آپ اس کا سولوشن نکالیں گے, پرابلم کی تفصیل نہیں ہے تو آپ اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے. تو پرابلم کی تفصیل ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہے واٹ از دا پرابلم اباؤٹ. پھر ہمارے پاس ہے واٹ از دا پرابلم اباؤٹ, متعلقہ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے ہاؤ فریکوینٹلی ڈز اٹ اکر, یہ اچانک کیسے وقوع پذیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہے وین اینڈ ویئر ڈز اٹ اکر, یہ کب اور کہاں وقوع پذیر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ہو از افیکٹڈ, کون متاثر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے برین اسٹارم دا پاسبل کازز, ممکن اسباب پر دماغی طوفان ڈالنا. دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ایک ورڈز استعمال ہوا ہے برین اسٹارم. تو برین اسٹارم کیا ہے, یہ ایک 10 لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک پرابلم ہوتا ہے. وہ اس پرابلم کا سولوشن ڈفرینٹ طریقوں سے نکالتے ہیں. ان 10 لوگوں نے جو اس پرابلم کا جو سولوشن نکالا ہوگا تو اس میں سے جو بیٹر ہوگا ہم اس کا انتخاب کریں گے. تو یہ برین اسٹارم کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے گروپ دی کازز ٹوگیدر. پھر ہم کیا کریں گے, ایک ساتھ مل کر وجوہات کو گروپ بنائیں گے. پھر اس کے بعد ہے ریپریزنٹنگ دا کازز گرافیکلی. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے, تصورات سے اسباب کی نمائندگی کریں گے. ہمارے پاس جو کازز ہوں گے, وجوہات ہوں گے, اس کو ہم گرافیکلی جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں گے, ظاہر کریں گے. تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے, پرابلم انالیسس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس کویسچن نمبر 2 ہے ہاؤ دا سولوشن آف دا پرابلم از پلانڈ.
ہم پرابلم کے حل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیسے کریں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پہ دا سولوشن آف اے پرابلم از پلانڈ آفٹر انالیسس آف دا پرابلمس. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یہاں پہ کسی مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی مسئلے کے تجزیہ کرنے کے بعد جو ہے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے دیر میں بی ڈفرینٹ سولوشن فار سالونگ اے پرابلم بٹ دا پروپوز سولوشن شوڈ بی کاسٹ افیکٹو, ٹائم ایفیشینٹ, اسپیڈی اینڈ لیس کمپلیکس. دیکھیں یہاں پہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے مختلف حل ہو سکتے ہیں, لیکن تجویز کردہ حل سرمایہ کاری, مؤثر, وقت پر مؤثر, تیز اور کم پیچیدہ ہونا چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیں جو پرابلم ہمارے پاس کم پیچیدہ ہوگا تو ہر ایک یوزر اس کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس پھر ہے دیر آر ڈفرینٹ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس. یہاں پہ مختلف جو ہے پرابلم کو سالو کرنے کے طریقے ہیں. ون آر مور ٹیکنیکس آر اڈاپٹیڈ فار سالونگ the problems. دیکھیں ایک یا زیادہ ٹیکنیکس جو ہے ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. an algorithm is developed. ایک الگوریتھمس بنایا جاتا ہے. الگوریتھمس کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر از کالڈ الگوریتھمس. ایک پرابلم کو اسٹیپ بائی اسٹیپس طریقوں سے سالو کرنا یہ الگوریتھمس کہلاتا ہے. اینڈ فلو چارٹ از کریٹڈ. پھر اس کے لیے ہم فلو چارٹ کریٹ کرتے ہیں ٹو ریپرزینٹ دا سولوشن ڈائیگرامیٹیکلی, اور پھر ہم سولوشن کو ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. دین اے پروگرام از ڈیولپڈ یوزنگ سوٹیبل کمپیوٹر لینگویج, اور پھر ہم اس پروگرام کو مناسب کمپیوٹر لینگویج میں وہ ڈیولپ کرتے ہیں. وہ کمپیوٹر لینگویج سی پلس پلس, فورٹران اور بیسک کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا ایک پرابلم سالو کرنے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا یہ لیکچر کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی.